بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ کو مطالعہ پاکستان کے ویڈیو لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہم گزشتہ لیکچر کے اندر آپ کے سامنے قواعد جو ہے وہ بیان کر رہے تھے اور ہم نے تقریباً کوئی 6 کے قریب قواعد جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے تھے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے قافیہ کے حوالے سے۔ عزیز طلبہ، اشعار کے اندر حروف اور حرکات کا جو مجموعہ ہوتا ہے اور جو شعر کے آخر میں بار بار لایا جاتا ہے اسے قافیہ کہتے ہیں، اور اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں اگرچہ بدلے ہوئے ہوتے ہیں مگر ان کی جو حرکات ہوتی ہیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا اور نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک شعر ہے، جیسے ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے وہ رقم کرتے رہیں گے۔ اب یہ جو قلم اور رقم جو ہے اس شعر کے اندر جو ہیں یہ ہم کہیں گے کہ ہم قافیہ الفاظ ہیں، اور اسی طرح سے جو قافیہ ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو اب بات آ جاتی ہے ردیف کی۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو شعر کے آخر میں قافیے کے بعد آتے ہیں اور اسے ردیف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں تو ایک شعر ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب یہ جو نہیں آتی اور نہیں آتی جو ہے نا، دونوں مصروں کے اندر، پہلے مصرے کے اندر کوئی امید بر نہیں آتی اور دوسرے مصرے میں کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب یہ نہیں آتی جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ردیف ہے، اور بر اور نظر جو ہے یہ قافیہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں عزیز طلبہ تو اب بات آ جاتی ہے کہ مخمس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ مخمس اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہو اور اس کے پہلے بند کے 5ویں مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ بھی ہوں اور ہم ردیف بھی ہوں، لیکن اس کے بعد ہر بند کے 4 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ البتہ 5واں جو مصرع ہوتا ہے وہ پہلے بند کے مطابق ہوتا ہے۔ برسات کی بہاریں والا جو ایک بند ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آخر میں جو اس کا مصرع ہے، کیا کیا مچی ہیں یاروں برسات کی بہاریں۔ تو یہ جو برسات کی بہاروں کا جو نظم ہے یہ مخمس کے اوپر مشتمل ہے، مطلب کہ 5 مصروں کے اوپر، اور 5واں جو اس کا بند ہے وہ ہم قافیہ بھی ہے اور ہم ردیف بھی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو بات آ جاتی ہے مسدس کی۔ عزیز طلبہ، مسدس جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، اور پہلے بند کے 4 مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، جبکہ 5واں اور 6واں مصرع جو ہوتا ہے وہ علیحدہ سے قافیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے رباعی کی۔ عزیز طلبہ، رباعی جو ہے اس کے اندر 4 جو ہے وہ مصرے ہوتے ہیں، اور اس میں پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور جو ایسی مختصر سی نظم ہوتی ہے وہ رباعی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تشبیہ کی۔ شعر کے اندر ایسے الفاظ جسے کسی دوسری چیز سے تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شعر ہے، چہرہ ہر ایک دیکھ کے پڑھنے لگی نگاہ، چہرہ ہر ایک دیکھنے کے پڑھنے لگی نگاہ، چہرے پر ہر ایک کے لیے اخبار بن گیا۔ اور اس شعر میں آپ دیکھیں تو اخبار جو ہے وہ پڑھنے سے تشبیہ اس کو دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو بات آ جاتی ہے استعارہ کی۔ استعارہ جو اس کے معنی ہے ادھار لینے کے، یعنی شاعر جب کسی چیز سے اس کا نام کسی دوسری چیز کے لیے استعمال کرتا ہے، مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے کو چاند کہنا اور آنسو کو ستارہ کہنا، یہ سب استعارے ہیں، اور ان کے استعمال سے جو ہے وہ شعر کا جو معنی ہوتا ہے اس کا حسن 2 بالا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بیٹے کو کہا جا رہا ہے کہ میرا چاند بہت خوبصورت ہے،
اب بات کی جا رہی ہے بیٹے کے حوالے سے، مگر اس کا نام نہیں استعمال کیا جا رہا بلکہ کہا جا رہا ہے میرا چاند. اب یہ چاند جو ہے یا یہ استعارہ لے لیا ہے. استعارے کا مطلب ہوتا ہے مستعار لینا، ادھار لینا. کہ آپ نے بیٹے کے نام کی جگہ کے اوپر آپ نے چاند کا لفظ استعمال کر لیا. اچھا، اور اس کے ہم برخلاف اگر دیکھیں تشبیہ جو ہے اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے. وہاں پہ ہم جو ہے وہ ملا رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں، ملا کے مطابقت ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ تشبیہ ہے. اور جو استعارہ ہے اس کے اندر ہم بیٹے کا نام نہیں لے رہے بلکہ ہم ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ چاند جو ہے وہ میرا چاند بہت خوبصورت ہے. تو عزیز طلبہ اس کے بعد ہم دیکھیں تو بات آ جاتی ہے حسن تعلیل کی. حسن تعلیل جو ہے یہ در حقیقت یہ غزل گو شعراء استعمال کرتے ہیں، اور یہ اس علت یا جواز یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لاجک کو، دلیل کو کہا جاتا ہے جو شاعر کسی چیز کی وجہ کے طور پر بیان کرتا ہے، اور وہ وجہ جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی لیکن حسن و بیان سے جو ہے وہ بہت زیادہ ایسی ہوتی ہے کہ دل کو اچھی لگتی ہے. اور اس میں ہم دیکھیں تو ایک شعر ہے احمد صبح کی نظم سے لیا ہوا. پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. اس میں سپاہ خدا سے مراد کون ہے؟ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کہا گیا ہے کہ جن کے لیے فرات کی جو موجیں ہیں وہ بے قرار ہیں. تو اس کو ہم جو ہے وہ حسن علت کہہ سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے خوبصورتی سے استعمال کیا جاتا ہے کہ خوبصورت جو ہے وہ پھر محسوس ہونے لگتا ہے، اور یہ شعر اس طرح سے پھر دل کو اچھا بھی لگتا ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے آزاد کی، اور نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایسی صفت ہے جس میں ایسے 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں دن رات، آسمان زمین، چاند سورج، آج کل. اب آپ کے سامنے ایک شعر رکھتے ہیں ہم. جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے. تو اس شعر کے اندر اسیر اور آزاد جو ہے اصل میں یہ متضاد الفاظ ہیں. تو یہ جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ تضاد کہلائے گا. اس کے بعد ہم دیکھیں تو مبالغہ ہے. یہ شعر کے اندر کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اور ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ بھائی انسان کسی حقیقت کو حقیقت کی طرح بیان نہ کرے بلکہ اس کو اتنا زیادہ اس کے اندر ایڈیشن کر دے، اضافہ کر دے کہ آپ کو لگے کہ بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی شو آف ہو گیا ہے، جس کو ہم آج کل روایتی زبان میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو شو آف کرنا ہوتا ہے یہ در حقیقت مبالغہ آرائی کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور کسی بات کو اس حد تک بڑھا دیا جائے کہ اگلے کو محسوس ہو کہ یہ شیخی مار رہا ہے، یا اتنا فخر اور ناز کر رہا ہے کہ وہ عقلاً جھوٹ محسوس ہونے لگے اگلے آدمی کو، اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے یا بڑائی بیان کرتے ہوئے کسی کی اتنا حد سے آگے بڑھ جانا کہ حقیقت کے بجائے جو ہے وہ افسانہ لگے. تو ایک شعر ہم بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورج کو آنسوؤں کے سمندر میں پھینک دوں، سورج کو آنسوؤں کے سمندر میں پھینک دوں، جو میرا بس چلے تو ستاروں کو نوچ لوں. اب یہ ایک حد سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفاظی ہی ہے، اور یہ مبالغہ ہی اس شعر کو کہا جاتا ہے، اور یہ مبالغہ آرائی ہی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں تو بات آ جاتی ہے کنایے کی. یہ اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا یا پوشیدہ بات کرنا. ہم بھی کہتے ہیں نا بھائی کہ تم جو بات ہے وہ اشاروں کنایوں میں نہ کرو بلکہ صاف صاف بات کرو، جو حقیقت ہے اس حقیقت کو صاف الفاظ کے اندر بیان کر دو، اشاروں کنایوں کے اندر بات نہ کرو. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہنٹ دینا. تو اشعار میں چھپی ہوئی خفیہ اور پوشیدہ چیزوں کو رمز و اشارے جو ہوتا ہے اس کو الفاظ کے روپ کے اندر پیش کرنا جو ہوتا ہے وہ کنایہ کہلاتا ہے. اور اس طرح کے لفظ کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے اور مطلب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور پڑھے لکھے سمجھدار اور اہل زبان لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کنایہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے.
اور کنایا میں جو مفہوم ہوتا ہے وہ حقیقی نہیں ہوتا مگر حقیقی جیسے مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ایک شعر ہم رکھتے ہیں، صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتش رخ سر کھلا۔ اس شعر کے اندر غالب جو ہے وہ جانب مشرق اور صبح سے کنایا کیا، انہوں نے مشرق اور صبح سے انہوں نے کیا کیا ہے، کنایا کیا ہے، تاکہ سورج کے معنی جو ہے وہ سمجھ لیے جائیں، جبکہ سورج کا نام یہ نہیں لے رہے ہیں۔ مشرق بھی بتا رہے ہیں اور صبح بھی بتا رہے ہیں کہ صبح آیا جانب مشرق نظر، مطلب کہ نگاہ کو صبح یہ جو ہے وہ مشرق کی جانب سے نظر آتا ہے، اور ایک نگار آتش رخ سر کھلا، اس لیے اس کے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ سورج کا نام بھی لے سکتے تھے مگر انہوں نے سورج کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا، تو یہ کنایا کہلاتا ہے۔ اب ہم اس کے بعد آگے دیکھیں تو آگے آ جاتا ہے وزن شعر۔ وزن شعر جو ہے وہ شعروں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو شعر کے ہر حصے کو، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظم کے شعروں کا مجموعہ ایسا مجموعہ ہے جو کہ شعر کے ہر حصے کو مصرع اس کے اندر کہا جاتا ہے، اور شعر کے دونوں مصرے جو ہوتے ہیں وہ ہم وزن ہوتے ہیں، یعنی پہلے مصرے کے ہر متحرک جو حرف ہے اس کے مقابلے میں دوسرے مصرے میں بھی ایک متحرک جو حرف ہوتا ہے، اور پہلے مصرے کے ہر ساکن حرف کے مقابلے میں دوسرے مصرے سے بھی ایک ساکن حرف ہوتا ہے۔ اسے وزن شعر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، مطلب دونوں مصروں کا جو ہے وہ ہم وزن ہونا جو ہے وہ وزن شعر کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو بات آ جاتی ہے تذکیر و تانیث کی۔ اردو زبان میں مذکر اور مؤنث کی ہم کہہ سکتے ہیں 3 صورتیں ہیں، اور ہر جاندار جو نر ہو اس کے لیے مذکر اور جو مادہ ہو اس کے لیے مؤنث یعنی تانیث کا جو صیغہ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، مثلا لڑکا یا لڑکی۔ نمبر 2 پہ ہم کہہ سکتے ہیں کچھ جاندار ایسے ہیں جن میں نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایک صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مادہ خرگوش یا نر خرگوش، مادہ کبوتر یا نر کبوتر۔ اور تیسرے کے اوپر ہم دیکھیں تو بے جان چیزوں کے لیے بھی اہل زبان کبھی مذکر کا اور کبھی مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، مثلا پینسل چل رہی ہے، حجاب پہنا ہوا ہے۔ اب پینسل چل رہی ہے مؤنث ہے اور حجاب پہنا ہوا ہے یہ مذکر ہے، نقاب ڈالی ہوئی ہے یہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو بات آ جاتی ہے حرف عطف کی۔ یہ حرف عطف جو ہے اصل میں یہ جو حرف 2 لفظوں یا جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے وہ حرف عطف کہلاتا ہے، مثلا امیر و غریب، حق و انصاف، نقوش و نگار وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت ساری ہوتی ہیں، تو ہم اس کو جو ہے وہ حروف عطف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو سابقے اور لاحقے آ جاتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ حروف ہوتے ہیں جو کہ تنہا استعمال نہیں ہوتے بلکہ ان کو دوسرے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے شروع یا آخر میں لگایا جاتا ہے جس سے یہ نئے الفاظ بن جاتے ہیں، اور ان میں سے جو حروف شروع میں لگائے جاتے ہیں وہ سابقے کہلاتے ہیں اور جو آخر میں لگائے جاتے ہیں وہ لاحقے کہلاتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ بحث لا حاصل ہے، اب یہ لا حاصل جو ہے یہ سابقہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو لا محدود ہے، لا تعلق ہے، نا واقف ہے، نالائق ہے۔ اور ان حروف کے اندر ہم دیکھیں تو یہ جو لا لگایا جا رہا ہے، لا تعلق، لا حاصل، لا محدود، اور نا جو لگایا جا رہا ہے، نالائق، ناواقف، نامعقول، یہ سب کیا ہے؟ یہ سابقے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جب مددگار، مالدار، ایماندار، پاندان، نمکدان، تو ان میں مددگار کا گار اور مالدار کا دار اور پاندان کا دان یہ لاحقے کہلائیں گے، مطلب کہ یہ بعد کے اندر جو حروف استعمال ہوں گے وہ لاحقے ہوں گے اور شروع میں جو استعمال ہوں گے وہ سابقے کہلائیں گے۔ تو عزیز طلبہ یہ ہمارا حصہ قواعد جو ہے وہ آج مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔